السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ ایک ایسی خوفناک کہانی جو شروع ہوتی ہے 1970 کی دہائی میں، جب ایک ماں اپنی بیٹی کے لیے ایک گڑیا خریدتی ہے اور یہ گڑیا اپنی بیٹی کو تحفے میں دیتی ہے، مگر اس ماں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تحفہ کتنی بڑی مصیبت لائے گا، کیونکہ یہ کوئی معمولی گڑیا ہرگز نہ تھی، یہ تھی ایک پراسرار گڑیا۔ فی الحال اتنا انٹرو کافی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فٹافٹ سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی سے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ اینابیلا ایک خوفناک نظر آنے والی گڑیا جب ڈونا کو اس کی ماں سے ملتی ہے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ خود بخود حرکت کرتی ہے اور اس کے گھر میں پراسرار واقعات بھی ہونا شروع ہو گئے۔ شروع میں تو وہ اس کو اتفاق یا اپنا وہم سمجھتی رہی، مگر یہ واقعات بڑھتے چلے گئے۔ وہ اس گڑیا کو جہاں چھوڑ کر جاتی وہ انہیں کہیں اور ملتی۔ کبھی ان کو گھر میں ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹ ملتے جن پر عجیب و غریب باتیں لکھی ہوئی ہوتی۔ یہ نوٹ ان کے گھر میں سے کسی کے نہیں ہوتے تھے۔ ان پراسرار واقعات کے بعد انہوں نے ایک ایسے شخص کی مدد لی جو پراسرار معاملات کو جاننے والا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ گڑیا میں اینابیل نامی لڑکی کی روح موجود ہے جس سے اس نے بات کی ہے۔ اس نے مزید بتایا کہ اس کی موت اسی اپارٹمنٹ میں ہوئی ہے اور وہ ڈونا اور اس کی دوست اینجی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ دونوں لڑکیوں نے اس گڑیا کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، مگر واقعات بڑھتے چلے گئے۔ ایک رات ان کا ایک دوست جو ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا اس پر اس گڑیا نے حملہ کر دیا۔ پھر ان لڑکیوں نے پراسرار معاملات کی تحقیقات کرنے والے مشہور ایڈ اور لارین سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس گڑیا میں کسی لڑکی کی روح نہیں بلکہ کوئی شیطان موجود ہے۔ وہ اس گڑیا کو اپنے ساتھ لے گئے اور اب یہ میوزیم میں جو کنیکٹیکٹ میں موجود ہے وہاں رکھی ہوئی ہے۔ گڑیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اب بھی شیطان موجود ہے۔ میوزیم میں آنے والوں کو اسے چھونے تک کی اجازت نہیں۔ ہماری دوسری کہانی بھی خوفناک شیطانی گڑیا کی ہے جس کا نام رابرٹ دی ڈال ہے۔ رابرٹ نامی ایک شخص تھا جس کو گڑیاں جمع کرنے کا بہت شوق تھا اور اس کے پاس قدیم گڑیاؤں کا پورا اسٹاک موجود تھا۔ ایک دن اس نے ایک ایسی گڑیا دیکھی جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور شکل بھی عجیب اور ڈراؤنی سی تھی، مگر وہ رابرٹ کو اچھی لگی اور وہ اسے خرید کر گھر لے آیا۔ یہ تھی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی، کیونکہ وہ گڑیا نہیں تھی بلکہ تھی آفت کی پڑیا۔ رابرٹ جیسے ہی اس کو گھر لے کر آیا اس کے گھر میں عجیب پراسرار چیزیں ہونا شروع ہو گئی۔ اس کو اس کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگی جس میں اس نے وہ گڑیا رکھی تھی۔ اسے قدموں کی آہٹ اور سرگوشیاں بھی سنائی دیتی، یہاں تک کہ جب اس کمرے میں کوئی نہ ہوتا تو گڑیا اپنے آپ ہی چلتی نظر آتی جیسے اس میں جان آ گئی ہو۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں رابرٹ نے سوچا تک نہیں تھا کہ بات اتنی بڑھ جائے گی۔ اس رات رابرٹ کی جیسی ہی آنکھ کھلی تو وہ گڑیا اس کے سینے پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اس نے اسے ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ بالکل بھی حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس گڑیا نے اس سے بات کرنا شروع کی اور اس کے وہ راز اسے بتائے جو صرف رابرٹ ہی جانتا تھا۔ رابرٹ نے گڑیا سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی۔ اس نے گڑیا کو جلایا، دفنایا، یہاں تک کہ دریا تک میں پھینک دیا، مگر وہ ہر بار واپس آ جاتی۔ اب رابرٹ کو یقین ہو گیا تھا کہ گڑیا میں کوئی بری روح موجود ہے۔
اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ وہ گڑیا سے یوں باتیں کرنے لگا جیسے وہ کوئی گڑیا نہیں، کوئی چھوٹی بچی ہو۔ اس کا یہ جنون اتنا بڑھ گیا کہ اس نے سب سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ وہ ہر وقت صرف گڑیا ہی کے ساتھ رہتا، اور پھر ایک دن وہ اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ اس کے چاروں طرف اس کی جمع کی ہوئی گڑیاں پڑی تھی، اور وہ منحوس گڑیا اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے کوئی اس گڑیا کے قریب نہیں گیا۔ یہ کہا جاتا ہے جو بھی اس گڑیا کو ہاتھ لگائے گا اس کا حشر بھی رابرٹ جیسا ہی ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔